بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ اخلاص عمل میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل اگر وہ مختصر بھی ہے لیکن اس میں اخلاص ہے تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور کوئی بھی عمل جس کے اندر اخلاص نہ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، تو اگر ریاکاری اور دکھلاوے کا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ رب تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ہر کام کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرما، ہم ہر نیک کام فقط تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے واسطے کریں۔ مخلص ہوتا کون ہے؟ تو یہاں پر ہمارے سامنے اسلاف کے چند اقوال ہیں جو آپ احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے، انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اب میں مخلص ہو گیا ہوں؟ اخلاص کی تعریف حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ اگر بندہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں یا بری بات کرتے ہیں، وہ بے پرواہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی اس کے بارے میں برائی کر رہا ہے تو اسے کوئی ملال نہیں ہوتا۔ تو جب اس مقام پر بندہ پہنچ جائے تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ جائے کہ وہ بندہ مخلص ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے سامنے قول ہے یہاں پر، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کس وقت سمجھے کہ وہ مخلصین میں سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اعمال صالح میں پوری کوشش صرف کر دے اور اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ مجھے معزز نہ سمجھیں، یعنی وہ لوگوں سے عزت طلب کرنے کے لیے نیکی کا کام نہیں کر رہا، اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نیکی کے کام میں لگا دی ہیں، لیکن وہ اس واسطے نیکی نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے معزز کہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ اس انداز سے نیکی کر رہا ہے کہ وہ کمال درجے کی نیکیاں بھی کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ لوگ مجھے معزز کہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھ جائے کہ میں مخلصین میں شمار ہو گیا ہوں۔ اور اسی انداز سے ایک اور بزرگ کا یہاں پر بھی قول ملتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ مخلص کون ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ یعنی بندہ اس وقت مخلصین کی صف میں آئے گا جب وہ اپنی نیکیوں کو اس انداز سے چھپائے گا جس انداز سے وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، کہ جس طرح وہ اپنے گناہوں کا کسی کے اوپر اظہار نہیں ہونے دیتا، اسی طرح وہ اپنی نیکی کا بھی کسی کے سامنے اظہار نہ ہونے دے، کیونکہ بندے نے نیکی کرنی تو رب تعالیٰ کے لیے ہے نا، اجر بھی رب تعالیٰ سے لینا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو ہمارے ہاں مقولہ ایک مشہور بھی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ نیکی کر دی ہے تو بس اب بھول جاؤ کہ نیکی کی ہے۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا، اب یہ نہیں تھا کہ نیکی کر دی، کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، کسی کی مدد کر دی، اٹھا کر اس بندے کو جا کے دریا میں ڈال دو، نہیں، مطلب یہ تھا کہ نیکی کر دی دریا میں ڈال دو، اب اس طرف توجہ نہ کرو کہ یار میں نے کوئی نیکی کی ہوئی ہے، بھول جاؤ نیکی کو۔ تو جو نیکی کو اس انداز سے بھول جائے نیکی کر کے، تو فرماتے ہیں وہ سمجھ لے بندہ کہ اب جو ہے وہ میں مخلص ہو چکا ہوں۔ تو یہ انداز ہے اخلاص کا، ہمیں بھی ان تعریفات کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی مخلصین میں ہو جائے۔ لیکن یہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ یہی تھا کہ نیکی کر کے نیکی بھول جاؤ کہ میں نے نیکی کی ہوئی ہے۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے، نیکی کر کے جو ہے وہ جناب والا سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر چیز آ گئی ہے نا، یہ سیلفی والا کنسیپٹ، اور یہ جو ہمارے اندر چیز آ گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نماز پڑھنے جانا ہے تو اس سے قبل بھی سٹیٹس لگ رہا ہے، مسجد میں پہنچ رہے ہیں تب بھی سٹیٹس لگ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں الگ رہ گئیں۔ ہم مکہ مدینہ بھی چلے جائیں، وہاں جا کر بھی مکے کے ساتھ سیلفی بنی جن میں مکہ پہنچ گیا ہوں۔ کسی حد تک یہ درست تھا کہ چلو یار جو لوگ نہیں وہاں پہنچ سکتے ان کو زیارت کروا دی جائے، یہ معاملہ، لیکن جس حد تک ہم لوگ چلے گئے ہیں نا، تو اس کے اندر بہت ساری ریاکاری والا معاملہ آ گیا ہے کہ ہماری ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ دکھلاوے کی نظر ہو گئی ہے۔ ہم اس شوق کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نیکی کروں گا تو میں نے سٹیٹس ڈالنا ہے، میں نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے۔
تو میرے بھائی اس انداز سے اپنی نیکیوں کو رائے گاں نہ جانے دیں۔ نیکیاں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، رب تعالیٰ سے ہی اس کا اجر لینا ہے، اور رب تعالیٰ سے یہ توفیق مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ہمارا مخلصین میں شمار ہو جائے، تاکہ ہم کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کریں تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بزرگ یہاں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم نیکی کس نیت سے کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نیت میں کیا ہے۔ تو اللہ دل دیکھتا ہے کہ دل سے کون کر رہا ہے، اور لوگ ظاہر دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر کو تو ہم بڑا اچھا کر لیتے ہیں، چمک دمک لباس یہ وہ سب اچھا کر لیا، جو لوگوں نے دیکھنا تھا اس کو ہم نے سدھار لیا، سنوار لیا، اور جو دل خالق نے دیکھنا تھا اس کو سدھارنے کی کبھی سوچ ہی نہیں آئی، اس کو سدھارنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، اگر دنیا داروں کو اپنا ظاہر دکھانے کے لیے خوبصورت بناتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، زیب و زینت کو اختیار کرتے ہو، اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہو کہ لوگوں نے دیکھنا ہے، تو میرے بھائی اسی کے برعکس تھوڑا سا بھی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں اپنے دل کو بھی خوبصورت بنا لوں۔ کیوں بنا لوں؟ کہ بھئی دل اس نے دیکھنا ہے جس نے دل بنایا ہے۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے اگر ہم اپنا ظاہر سنوار سکتے ہیں، اپنے ظاہر کو ہم سجا سکتے ہیں، تو بھئی جس خالق نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ بنایا ہے، اس کی خاطر ہم اپنے دل کو کیوں نہیں سنوار سکتے؟ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے دل کو بھی سنواریں، اس دل کو صاف اور پاکیزہ رکھیں، کہ یہ دل وہ مقام ہے جہاں پر رب ذوالجلال بسیرا فرماتا ہے۔ تو اس دل کو بھی پاک صاف کرنا چاہیے۔